ایک مرتبہ محبوب الہی خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی نے اپنی چپلیں اپنے خادم کو دی اور فرمایا کہ اسے لے جاؤ اور موچی کے پاس لے جا کر اس کی مرمت کروا لاؤ۔ آپ کا خادم آپ کی چپلیں لے کر بازار میں موچی کے پاس پہنچا۔ موچی نے کہا کہ کچھ دیر انتظار کرو، ابھی میرے پاس کام بہت زیادہ ہے، جب یہ کام مکمل ہو جائے گا تو میں تمہاری چپلیں مرمت کر دوں گا۔ خواجہ نظام الدین اولیاء رحمت اللہ تعالی کا خادم آپ کی چپل لے کر بیٹھا انتظار کرتا رہا۔ کافی دیر کے بعد موچی نے کہا کہ لاؤ چپلیں دکھاؤ، میں اس کی مرمت کر دیتا ہوں۔ جب خادم خواجہ نظام الدین اولیاء کی چپلیں لے کر موچی کے قریب گیا، موچی نے محبوب الہی کی چپلوں کو دیکھا تو دیکھنے کے بعد وہ کہنے لگا یہ چپل بڑی خوبصورت ہے، آخر کس کی چپل ہے؟ اس پر آپ کے خادم نے فرمایا یہ اللہ کی چپل ہے۔ اللہ اکبر! جب موچی نے یہ سنا تو اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ موچی نے کہا مذاق مت کر، سچ سچ بتا یہ چپل کس کی ہے؟ خادم نے دوبارہ کہا کہ یہ اللہ کی چپل ہے۔ اس پر موچی نے کہا تو کیا بکواس کرتا ہے؟ تجھے ہوش ہے؟ کہیں تو دیوانہ تو نہیں؟ مجھے بتا یہ چپل کس کی ہے؟ خادم نے تیسری مرتبہ بھی یہی جواب دیا، کہا نا یہ اللہ کی چپل ہے۔ اس پر موچی کہنے لگا کیا تیری عقل پر پتھر پڑا ہے؟ تو اپنی زبان سے کفر بکتا ہے، کیا تجھے پتا نہیں اللہ چپل پہننے سے پاک ہے؟ تو کیا بکواس کرتا ہے؟ مجھے بتا یہ چپل کہاں سے لے کر آیا؟ یہ چپل کس کی ہے؟ خادم نے بہت اطمینان کے ساتھ جواب دیا میں سچ کہہ رہا ہوں یہ اللہ کی چپل ہے۔ یہاں تک کہ خادم اور موچی کے درمیان بحث شروع ہو گئی۔ آس پاس کے دکاندار بھی اکٹھا ہو گئے، راہگیر بھی ڈھیر سارے جمع ہو گئے، ایک ہنگامہ بپا ہو گیا۔ اس موچی نے کہا اے لوگوں دیکھو یہ کیسا دیوانہ ہے، میں اس سے پوچھتا ہوں کہ یہ چپل کس کی ہے؟ یہ بار بار کہتا ہے کہ یہ چپل اللہ کی ہے، میں اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں لیکن یہ سمجھنے کو تیار نہیں۔ لوگوں نے بھی اس سے پوچھا سچ بتا یہ چپل کس کی ہے؟ اس نے سب سے مخاطب ہو کر کہا میں اب تک سچ ہی بول رہا ہوں، یہ چپل اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر! بھیڑ کو دیکھ کر چند سپاہی آ پہنچے۔ سپاہیوں نے کہا کس بات کا ہنگامہ ہے؟ اب سپاہیوں کے سامنے سارا معاملہ بیان کیا گیا۔ سپاہیوں نے محبوب الہی کے خادم کو ڈرایا، دھمکایا اور اس کے بعد کہا اب تو ہمیں بتا یہ چپل کس کی ہے؟ بن ڈرے بن خوف زدہ ہوئے اس خادم نے سپاہیوں سے بھی کہا یہ چپل اللہ تعالی کی ہے۔ اللہ اکبر! آخرکار سپاہیوں نے کہا لگتا ہے تجھے یوں بات سمجھ میں نہیں آئے گی، ہم تجھے ابھی گرفتار کر کے جب بادشاہ وقت کے پاس لے جائیں گے اور پھر وہ تجھے قاضی کے پاس بھیجیں گے اور قاضی جب تجھے پھانسی کی سزا سنائے گا تیری عقل تب ٹھکانے آئے گی۔ اب ان سپاہیوں نے محبوب الہی کے خادم کو گرفتار کر لیا اور فوراً لے کر دربار میں حاضر ہوئے۔ بادشاہ وقت اپنی کرسی پر بیٹھا ہوا تھا۔ بادشاہ کے سامنے سپاہیوں نے سارا معاملہ بیان کر دیا۔ بادشاہ نے محبوب الہی کے خادم سے کہا یہ لوگ جو کہتے ہیں کیا بات صحیح ہے؟ تو نے کیا ان سے یہ کہا کہ یہ اللہ کی چپل ہے؟ خادم کہتا ہے ہاں میں نے جو ان لوگوں سے کہا وہی آپ سے بھی کہتا ہوں، یہ چپل کسی اور کی نہیں، یہ اللہ کی چپل ہے۔ اللہ اکبر! جب بادشاہ وقت نے یہ سنا اسے جلال آ گیا، لیکن اپنے غصے پر قابو پاتے ہوئے اس نے کہا سوچ سمجھ کر جواب دے، آخر یہ چپل کس کی ہے؟ خادم نے کہا مجھ سے 100 بار بھی پوچھیں گے تو بھی میں یہی جواب دوں گا، یہ چپل اللہ کی ہے۔ اس پر بادشاہ نے کہا ایک کام کرو، مجھے یہ کوئی مسافر معلوم دیتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ بہت دور سے آیا ہے، تھکا ماندہ ہے، اس لیے اس کی زبان سے کیا نکل رہا ہے اسے خود معلوم نہیں۔ اسے لے جا کر مہمان خانے میں ٹھہراؤ، اس کے کھانے پینے کا اہتمام کرو اور جب صبح ہو جائے تو شہر قاضی کے پاس لے جانا، سارا مقدمہ شہر قاضی کو سنانا، پھر شہر قاضی اس کے بارے میں جو چاہے فیصلہ کرے۔ اللہ اکبر! محبوب الہی کے خادم کو لے جا کر مہمان خانے میں ٹھہرایا گیا۔ اس کے کھانے پینے کا بہترین
بہترین انتظام کیا گیا۔ رات گزر گئی، جب صبح ہوئی اسے سپاہی دوبارہ لے کر شہر قاضی کے پاس پہنچتے ہیں۔ شہر قاضی نے کہا تمہارے بارے میں جو لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کیا یہ بات صحیح ہے؟ اس نے کہا ہاں بات بالکل صحیح ہے۔ شہر قاضی نے کہا یہ چپل کس کی ہے؟ اس پر محبوب الہی کے خادم نے کہا میں کل سے یہی کہتا آ رہا ہوں یہ چپل اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ شہر قاضی نے کہا تو دیکھنے میں تو دیوانہ معلوم نہیں دیتا، دیکھنے میں تو پاگل معلوم نہیں دیتا، اچھا بتا میرے ہاتھ میں کیا ہے؟ اس نے کہا آپ کے ہاتھ میں گھڑی ہے۔ پھر شہر قاضی نے کہا اس گھڑی میں کتنا بج رہا ہے؟ اس نے دیکھ کر وقت بتا دیا۔ اس پر شہر قاضی نے کہا یہ دیوانہ نہیں ہے، یہ جان بوجھ کر حماقت کر رہا ہے۔ کیا تجھے معلوم نہیں اگر تو اپنی اس بات سے باز نہ آیا تو انہیں توبہ نہ کی ہم تجھے سزا کے طور پر موت کے گھاٹ اتار دیں گے۔ تو ایسی بات کرتا ہے جس بات سے اللہ کی ذات پاک ہے، سوچ سمجھ کر ٹھیک ٹھیک جواب دے یہ چپل کس کی ہے؟ اس پر پھر خادم نے کہا یہ چپل اللہ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب شہر قاضی نے یہ سنا اسے بھی غصہ آ گیا۔ ابھی یہ ساری گفتگو چل رہی تھی کہ محبوب الہی اپنے خادم کو تلاش کرتے کرتے شہر قاضی کے پاس پہنچے۔ آپ جیسے ہی وہاں داخل ہوئے فوراً شہر قاضی آپ کے احترام میں کھڑا ہو گیا اور عرض کرتا ہے حضور آپ آ کر اس کرسی پر بیٹھیں اور آپ فیصلہ فرمائیں۔ محبوب الہی نے فرمایا میں تو اپنے خادم کو تلاش کرنے کے لیے آیا تھا، آپ شہر قاضی ہیں، یہ کرسی آپ کی ہے، آپ اس پر بیٹھیں۔ اب شہر قاضی نے کہا حضور یہ شخص اس چپل کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ چپل اللہ کی ہے، اب آپ بتائیں کہ اس کے بارے میں ہم کیا فیصلہ کریں؟ محبوب الہی نے اپنے خادم کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد فرمایا یہ بات صحیح کہہ رہا ہے، واقعی یہ چپل اللہ تعالیٰ کی ہے۔ اللہ اکبر۔ جب شہر قاضی نے یہ سنا، بادشاہ وقت نے سنا، جب دربار میں موجود مسلمانوں نے سنا، لوگ حیران رہ گئے۔ اب تک تو یہ بات یہ دیوانہ کہہ رہا تھا لیکن اب یہی بات محبوب الہی بھی کہہ رہی ہیں، آخر معاملہ کیا ہے؟ شہر قاضی نے کہا حضور آپ یہ کیا کہہ رہے ہیں، ہماری سمجھ میں بات نہیں آتی۔ اللہ اکبر۔ محبوب الہی نے قرآن مقدس کی آیت کریمہ کی تلاوت کی جس کا مفہوم تھا کہ اس زمین و آسمان کے درمیان جو کچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ کا ہے۔ محبوب الہی فرماتے ہیں جب اس کائنات کا سب کچھ اللہ کا ہے تو کیا یہ چپل اللہ کی نہیں ہو سکتی؟ اللہ اکبر۔ اس پر تمام لوگ دیکھ رہے تھے حیرت سے۔ پھر محبوب الہی نے کہا یہ شخص جو اس چپل کے بارے میں کہتا ہے یہ چپل اللہ کی ہے، تم نے اسے نہیں دیکھا، یہ اللہ سے اتنی محبت کرتا ہے، اتنی محبت کرتا ہے کہ یہ جہاں دیکھتا ہے اسے صرف اللہ ہی اللہ نظر آتا ہے۔ تم نے اس کے جسم کو دیکھا، اس کے چہرے مہرے کو دیکھا، تم نے اس کے ظاہر کو دیکھا، تم نے اس کے باطن کو نہیں دیکھا۔ یہ بندہ اللہ کی محبت میں ایسا محو ہو گیا ہے کہ اسے اس پوری کائنات میں سوائے اللہ کے کچھ بھی نظر نہیں آتا۔ یہی وجہ ہے کہ اس کی زبان سے یہ جملہ نکلا اللہ اکبر۔ ناظرین اکرام یہ کہانی بڑی دلچسپ ہے اور اس کہانی سے ہمیں اور آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کبھی کبھی آنکھوں کا دیکھا کانوں کا سنا بھی غلط ہو سکتا ہے۔ ہم نے اور آپ نے آج کی کہانی سے یہ جانا اور اسی کے ساتھ یہ بھی پتا چلا اللہ والے جو اللہ کی محبت میں غرق ہو جایا کرتے ہیں پھر انہیں اس کائنات میں سوائے اللہ کے کچھ بھی نظر نہیں آتا، ان کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اللہ کی محبت میں ڈوب جاتا ہے اور پھر وہ اللہ کی محبت میں اپنے آپ کو فنا کر دیتے ہیں۔ محبوب الہی کا وہ خادم اللہ کی محبت میں اس حد تک گزر گیا کہ پھانسی کے پھندے پر بھی چڑھنے کو تیار تھا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو اپنے ان نیک بندوں کے صدقے اپنی اور اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی پکی محبت عطا کرے۔ اللہ ہمیں نیکوں کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنی دنیا اور آخرت کو سنوارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔